فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، مسلسل چاند رات سے آپ کی خدمت میں ایک عشرہ مجالس کا آغاز ہوا، اور جو عشرہ مجالس سلسلہ ہدایت کے عنوان سے جاری ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے، جو بات ہے، جو واقعات ہیں، جو چیز بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، وہ ان ہادیوں اور ان رہبروں کا سلسلہ ہے اور ان کے واقعات ہیں کہ جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے منتخب کر کے بھیجا۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ انبیاء کے تعلق سے گفتگو کی۔ آج جو کچھ بھی ہے وہ عرض کر کے کل سے انشاءاللہ بات کا رخ آگے بڑھ کے گھوم جائے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جناب ابراہیم کے تعلق سے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ علماء اسلام ارکان حج کے سلسلے میں غور کریں، اس لیے کہ ان کو محرم کے سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے مگر حج میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ حج میں سر کا مڈانا سمجھ میں آتا ہے، کعبے کا طواف سمجھ میں آتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا سمجھ میں آتا ہے، کعبے کا پردہ چومنا سمجھ میں آتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح سمجھ میں آتی ہے، شیطانوں کو پتھر مارنا سمجھ میں آتے ہیں، مگر جب ہم علم عباس کو بوسہ دیں، ذریعہ حسین کو بوسہ دیں، نام حسین پر سینہ زنی اور ماتم کریں، ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، ہم سر و سینہ پیٹیں، سر و پا بڑھینا رہیں، تو یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے۔ سلسلہ بیان آج آگے بڑھے۔ جناب ابراہیم کے بعد جو سلسلہ ہمارے درمیان آتا ہے العزم پیغمبروں میں، وہ نام جناب موسیٰ کا نام ہے۔ جناب موسیٰ جناب ابراہیم کے بعد العزم پیغمبروں میں کے ایک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ پہلے العزم جناب نوح ہیں، نوح کے بعد جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کے بعد جو العزم پیغمبروں کی فہرست میں نام آتا ہے اس میں جناب موسیٰ کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے۔ جناب موسیٰ بھی اللہ کے منتخب کردہ اور اللہ کے محبوب ترین بندوں میں ہیں۔
جناب موسیٰ وہ نبی ہیں، جناب موسیٰ وہ معصوم ہیں، جناب موسیٰ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے پہلے صرف ایک موسیٰ کی تلاش تھی، جن کے واسطے کئی ہزار بچوں کو قتل کرا دیا گیا، کئی ہزار پیدا ہوئے بچے ذبح کر دیے گئے، فرعون نے ان کو قتل کر دیا، فرعون نے پیدا ہوئے بچوں کو ذبح کر دیا، جن کی کوئی غلطی نہیں تھی، جن کی کوئی خطا نہیں تھی، جن کا کوئی جرم نہیں تھا، محض اس وجہ سے کہ کہیں اسی بچوں میں موسیٰ بھی نہ ہوں جو ہماری حکومت کو، ہماری خدائی کو، ہمارے اقتدار کو مٹا دیں، ختم کر دیں، باطل کر دیں۔ فرعون کے دل میں ایک ڈر تھا، فرعون کے دل میں ایک خوف تھا، فرعون کے دل میں ہر وقت یہ ایک دھچکا لگا رہتا تھا، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بچہ بچ جائے اور محفوظ رہ جائے اور بعد میں آگے چل کے میری خدائی کو باطل کرے، میری حکومت کو پلٹ دے، میرا تخت پلٹ جائے، میری حکومت نہ رہے۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ کو تاریخ بھی بتائے گی، آپ کو قرآن بھی بتائے گا کہ جہاں اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ مرضی پروردگار تھی کہ موسیٰ رہیں گے، موسیٰ زندہ رہیں گے، موسیٰ پلیں گے، مگر فرعون ہی کے قصر میں پلیں گے، فرعون ہی کے محل میں پلیں گے۔ ایک موسیٰ کی خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا گیا، ہزاروں بچے ایک معصوم موسیٰ پر قربان ہو گئے، تو اس سے آپ معصوم کی زندگی کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ہزاروں غیر معصوم بچے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں ایک معصوم کو بچانے کے واسطے۔ اس سے معصوم کی زندگی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ معصوم کی زندگی کتنی قیمتی ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ دنیا میں تشریف بھی لائے، پیدا بھی ہوئے، ان کی ماں نے لکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کے ان کو دریا میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ دریا میں صندوق بہتا ہوا چلا، فرعون کے قصر کے قریب پہنچا، فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون کے غوطہ خوروں نے دریا سے وہ تابوت نکالا، اب جو کھولا تو اس میں ایک نورانی صورت دکھائی دی، ایک ایسا معصوم بچہ نظر آیا کہ جو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، جس کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ یہ بھی مرضی پروردگار ہے کہ فرعون جو تو چاہے گا وہ نہیں ہو پائے گا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ نبی میرا ہوگا، بندہ میرا ہوگا، پیغام میرا پہنچائے گا، مگر رہے گا تیرے قصر میں، پلے گا تیرے محل میں۔ جس آغوش میں پلے گا وہ آغوش تیری زوجہ کی آغوش ہوگی، مگر اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ معصوم جس گود میں پلتا ہے وہ آغوش پاک ہوتی ہے، معصوم کسی نجس گود میں نہیں پلتا، معصوم کسی نجس آغوش میں نہیں پلتا۔ اللہ نے فرعون کے محل میں جناب موسیٰ کے واسطے پاک گود کا انتظام بھی کیا، پاک غذا کا انتظام بھی کیا۔ جو جناب موسیٰ غذا نوش فرماتے تھے وہ غذا بھی پاک تھی، جس گود میں پل رہے تھے وہ گود بھی پاک تھی۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے عالم اسلام کے
کہ موسیٰ چھوٹے نبی ہیں، محمد بڑے نبی ہیں۔ اللہ چھوٹے نبی کے لیے موسیٰ کے محل میں پاک آغوش کا انتظام بھی کر سکتا ہے، پاک گود کا انتظام بھی کر سکتا ہے، پاک غذا کا انتظام بھی کر سکتا ہے، مگر اپنے حبیب کے واسطے، سب سے بڑے نبی کے واسطے مکے میں کافر آغوش کا انتظام کرے گا؟ کیا محمد معاذ اللہ کافر کی گود میں پلیں گے؟ کہا استغفر اللہ خاکم بدہن، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر موسیٰ چھوٹے نبی ہو کے پاک گود میں پل سکتے ہیں تو محمد بھی بڑے نبی ہو کر کے جس گود میں پلیں گے وہ آغوش پاک آغوش ہوگی۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جناب ابو طالب ان کی گود پاک ہے، ابو طالب مومن ہیں، ابو طالب کافر نہیں ہے۔ اگر آپ نے جناب ابو طالب کو کافر مانا تو پھر حضور سرور کائنات کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الہی اصول کے بارے میں کیا خیال ہے کہ معصوم نبی کیا نجس آغوش معاذ اللہ پلے گا؟ موسیٰ چھوٹے نبی ہو کے پاک گود میں پلیں اور محمد بڑے نبی ہو کے نجس آغوش میں پلیں؟ خیر عزیزان گرامی، میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہیں جناب موسیٰ، اور اس کے بعد پلے تو قصر فرعون میں، بچپن گزرا تو فرعون کے محل میں، اسی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جب فرعون کی داڑھی پکڑ کے فرعون کے منہ پر تماچا مارا، فرعون کے منہ پر تماچا مارا، جب فرعون کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جو ہماری حکومت کو پلٹ دے گا، ہمارے تخت کو گرا دے گا، ہماری خدائی کو باطل کر دے گا، تو اس نے ٹیسٹ کے واسطے، امتحان کے واسطے ایک تشت میں انگارے رکھے۔ جناب موسیٰ نے انگارے اٹھا لیے، جس سے ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی۔ تو خیر عزیزان گرامی، یہ واقعات ہیں، لیکن مجھے جو اس سلسلہ ہدایت میں آپ کی خدمت میں جو چیز عرض کرنا ہے جلدی بس، وہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب فرعون کے ساحر، وہ کہ جن کو اپنے علم پر پورا عبور حاصل تھا، اپنے علم پر پورا کمال حاصل تھا، جو ساحران فرعون کہلاتے تھے، وہ ساحر ان کو فرعون نے بلایا، ساحران فرعون تھے، اور جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ موسیٰ کو عصا کی شکل میں ملا، موسیٰ کے پاس عصا کی شکل میں معجزہ تھا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، فرعون نے اپنے ساحروں کو بلایا، جو علم میں اپنے کمال کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ ادھر جناب موسیٰ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، ادھر وہ فرعون کے ساحر اور جادوگر موجود ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون نے گرین سگنل دیا، ہری جھنڈی دی، ساحران فرعون رسیوں پر کچھ پڑھ کے پھونکنے لگے، اور پھونک کے رسی کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑانے لگے۔ تو ان کے علم اور ان کے جادو کی وجہ سے وہ رسی کے ٹکڑے سانپوں میں تبدیل ہو رہے تھے اور ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ساحر رسی کے ٹکڑوں پر کچھ پڑھ رہے تھے، پھونک رہے تھے، اس کو ہوا میں ڈال رہے تھے، وہ رسی کے ٹکڑے
سانپوں میں بدل رہے تھے اور وہ سانپ ہوا میں اڑ رہے تھے. درباری بھی موجود ہیں, یہاں سے وہاں تک مجمع لگا ہوا ہے, فرعون بھی موجود ہے, تماشا دیکھنے والے بھی موجود ہیں کہ ایک مرتبہ وحی پروردگار ہوئی, موسیٰ تم بھی اپنے عصا کو زمین پر ڈالو. جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا. جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا کہ ایک مرتبہ وہ عصا اژدہے میں بدل گیا اور اس نے ہوا میں اڑنے والے تمام رسی کے پھکے ہوئے سانپوں کو نگل لیا. وہ رسی کے تمام پھکے ہوئے سانپوں کو نگل گیا. اور جیسے ہی یہ منظر ساحران فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ تو کوئی ہم سے بڑا بھی ہے, جو ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے, تمام کا تمام علم نجوم تو میرے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, لیکن یہ جو آیا ہے بندہ, یہ جو موسیٰ آئے ہیں, یہ تو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. انہوں نے لکڑی پھینکی, وہ لکڑی اژدہے میں بدل گئی. جنہوں نے ہمارے سانپوں کو ڈس لیا, نگل لیا, کھا لیا. تو قرآن کہتا ہے وہ تمام کے تمام ساحر جو اپنے علم میں, علم سحر میں, علم نجوم میں کمال پر پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے جب اپنے سے کسی بڑے کو دیکھا تو وہ فوراً سب کے سب سجدے میں چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ, ہم عالمین کے خدا پر ایمان لائے. دیکھیے گا یہ قرآن میں کلمہ ہے, یہ میں آپ کو کلمہ بھی قرآن سے دکھا رہا ہوں. قرآن میں بھی کلمہ موجود ہے. آج لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں دکھائیے, قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے, قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے. معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہر چیز ہے, بس دیکھنے کے واسطے نگاہ چاہیے ہے, علم چاہیے ہے. آمنا برب العالمین, ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے. میں کہوں گا ساحران فرعون سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کلمہ تم نے پڑھا. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, قرآن میں ہے, اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ. ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر خدا پر ایمان لائے. اے ساحران فرعون, ان منٹوں میں, ان لمحوں میں تمہیں کلمہ کس نے سکھا دیا؟ یہ کلمہ پڑھنا کس نے سکھا دیا؟ اور کلمہ بھی مکمل کلمہ کس نے سکھا دیا؟ جہاں تم نے کیسے پہچانا کہ نبی کا نام اکیلے نہیں لیا جاتا جب تک وسیع کو بھی شامل نہ کر لیا جائے. آمنا برب العالمین, ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. آمنا برب العالمین, عالمین کے رب پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. موسیٰ کا نام بھی ہے, خدا کا نام بھی ہے, ہارون کا نام بھی ہے, موسیٰ کا نام بھی ہے, موسیٰ کے وسیع کا نام بھی ہے, ہارون کا نام بھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب مکمل ایمان آتا ہے تو مکمل ایمان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کے ساتھ ساتھ وسیع کا نام بھی شامل کیا جائے. آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ صاحب آپ تو کلمے میں, اپنی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں, تو یہ اشہد ان علی ولی اللہ کہاں سے ہے؟ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آتا ہے, محمد الرسول اللہ تو سمجھ میں آتا ہے, مگر علی ولی اللہ کہاں سے ہے؟ تو عزیزان گرامی, میں اس وقت اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں 3 کلمے ہیں, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ.
تو ایک اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جس کا دین ہے، جس کا مذہب ہے۔ محمد اس کے رسول ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ علی رسول کے وصی ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں۔ یہ تین نام ہیں جو ہم اذان میں لیتے ہیں، کلمے میں لیتے ہیں۔ آج کوئی ہم سے نہ سوال کرے اب کہ ہم علی ولی اللہ کلمے میں کیوں کہتے ہیں، اپنی اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ ہم نے کلمے اور اذان میں علی ولی اللہ قرآن سے لیا ہے، اور ہم نے ساحران فرعون سے سیکھا ہے کہ جب ایمان آتا ہے، جب دل میں ایمان اور عقیدہ راسخ ہوتا ہے، تو اللہ اور نبی کے ساتھ ساتھ وسیع کا نام بھی آتا ہے۔ ساحروں نے کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا کہ رب موسیٰ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، ان کا رب موسیٰ و ہارون، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اب اس کے بعد جو ساحر سجدے سے اٹھے، پیشانیوں کو خاک پر رکھ دیا تھا، اب جو سجدے سے بلند ہوئے اٹھے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، فرعون جو تیرا دل چاہے بگاڑ دے، اب ہم خوف کھانے والے نہیں ہیں، اب ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر کسی کی عزت نظر میں نہیں رہتی ہے۔ جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے، تخت تاج پر بیٹھنے والے، تخت تاج لگانے والے، ان کی عزت نہیں رہتی ہے۔ جب اللہ، رسول اور رسول کے وصی، نائب اور جانشین، ان کے سلسلے میں ایمان اور عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو جناب موسیٰ کی منزل ہے، جہاں ساحران فرعون نے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد یہی جناب موسیٰ جب ایک منزل پر چلے، اپنے قوم اور قبیلے والوں کو لیے ہوئے، 12 قبیلے والے، 12 قوم والے، 12 الگ الگ قبیلے، دریا کو عبور کرنے کی منزل آئی، اس لیے کہ پیچھے پیچھے فرعون بھی لشکر لیے ہوئے آ رہا تھا، فرعون کا لشکر بھی آ رہا تھا۔ جناب موسیٰ اپنے قبیلے والوں کو لیے ہوئے، 12 قبیلے والوں کو لیے ہوئے دریا کے قریب پہنچے کہ ایک مرتبہ وحی پروردگار آئی کہ موسیٰ اپنے عصا کو دریا کے دہانے پر مارو۔ موسیٰ نے اپنے عصا کو دریا کے دہانے پر مارا۔ جیسے ہی دریا کے دہانے پر موسیٰ نے عصا کو مارا کہ ایک مرتبہ دریا میں راستے بنے، دریا میں راستے بنے، 12 راستے بنے، اور موسیٰ اپنے قبیلے والوں کو لیے ہوئے، 12 قبیلے والوں کو لیے ہوئے دریا سے بخیریت گزر گئے۔ پانی ہٹا، پانی دیوار بن کے کھڑا ہوا، اور موسیٰ بآسانی قبیلے والوں کو لیے ہوئے دریا سے عبور کر گئے، دریا کو پار کر گئے۔ پیچھے پیچھے فرعون بھی آ رہا تھا، فرعون بھی آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ فرعون نے اپنے قوم والوں کو دیکھا، اس کو تو خدائی پر ناز تھا، خدائی کا دعویٰ تھا کہ ہم تمہارے خدا ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ ارے یہ راستے تو ہم نے بنائے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے والوں کو لیے ہوئے جب بیچ دریا میں آیا تو پانی مل گیا، فرعون ڈوبا، اور فرعون کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والے بھی ڈوبے، فرعون کا کلمہ پڑھنے والے بھی ڈوبے، فرعون کے قبیلے والے بھی ڈوبے، وہ بھی ڈوبے جو فرعون کو مان رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا
کہ ظالم اکیلا ہی نہیں ڈوبتا ہے، ماننے والوں کو لے کے ڈوبتا ہے، ماننے والوں کے ساتھ ڈوبتا ہے۔ اور ادھر موسیٰ اپنے قبیلے والوں کو لیے ہوئے نکل گئے، بخیریت چلے گئے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، یہ واقعات کہیں تاریخ ہم کو بتاتی ہے اور کہیں قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ جو میں مسلسل آپ کی خدمت میں مختلف انبیاء کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو سلسلہ ہدایت کا سلسلہ ہے، جو رہبری کا سلسلہ ہے۔ اور اللہ نے جو واقعات ہم کو قرآن میں بتائے ہیں، جو باتیں قرآن میں ہم کو بتائی گئی ہیں اور سنائی گئی ہیں، یہ معاذ اللہ بے وجہ نہیں ہے۔ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سوال ہے، اور کوئی نہ کوئی سمجھ ہے۔ تو جناب موسیٰ اپنے قوم اور قبیلے والوں کو لیے ہوئے بخیریت دریا سے نکل گئے۔ فرعون ڈوبا اور فرعون کے ساتھ ساتھ فرعون کے قوم و قبیلے والے اور اس کو خدا ماننے والے بھی ڈوبے۔ اب عزیزان گرامی، یہ محرم ہے، امام حسین علیہ السلام کے غم کا زمانہ ہے، حسین کی ہم اور آپ یاد منا رہے ہیں۔ حسین محمد کے نواسے، حسین علی و فاطمہ کے بیٹے۔ آپ جو امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ، اس میں حسین ابن علی پر سلام کرتے ہیں، اور سلام اس طرح سے ہے کہ نبیوں کا نام لے کے ان کی وراثت کا ذکر کر کے امام حسین پر سلام کیا جاتا ہے۔ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام۔ تو جناب موسیٰ کا نام بھی لے کے ہم حسین پر سلام کرتے ہیں کہ موسیٰ کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ شاید اس کے پیچھے راز یہ ہو، اس کے پیچھے وجہ یہ ہو کہ حسین موسیٰ کے وارث ہیں۔ موسیٰ اپنی قوم والوں کو لیے ہوئے دریا سے نکل گئے، فرعون ڈوبا، فرعون کے ماننے والے بھی ڈوبے۔ عزیزان گرامی، حسین نے جو کشتی نجات ہیں، حسین اپنے ساتھ جو بھی آیا اس کو لیے ہوئے جنت میں آ گئے۔ صبح عاشورہ آنے والا ہو رہا، جو یزید کے لشکر سے حسین کے لشکر میں آیا، شب عاشور تک، رات تک یزید کے لشکر میں تھا، یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا، یزید کے لشکر کا سپاہی تھا۔ صبح عاشورہ حسین کے قدموں میں آیا تو حسین نے اس کو بھی نجات دے دی، اس کو بھی لیے ہوئے سفینے پہ بٹھائے ہوئے لے کے چلے گئے۔ لیکن اب یہاں پر یزید ہے اور یزید کے ماننے والے ہیں، یزید کی تعریف کرنے والے ہیں۔ یزید کے سلسلے میں آج بھی کچھ لوگ نیک خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر کسی نے نیک خیالات کا اظہار تو کیا، مگر اس کے بعد اس کی ایسی نحوست میں گرفتار ہو گئے کہ کہیں کے نہ رہے، ملک سے بھگائے بھی گئے، بھاگے ہوئے بھی ہیں، مال و اسباب بھی قرق ہو گیا، ضبط ہو گیا، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ تو یزید کی محبت میں دیکھ لیا، یزید سے محبت رکھنے والے نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان گرامی۔ آج کچھ ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے
یزید کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ صاحب ذوالفقار تھے حسین، حسین نے یزید کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ نہیں نہیں، حسین جانتے ہیں، حسین امام ہیں، حسین معصوم ہیں، حسین کو معلوم ہے کہ سن 61 ہجری میں بے شک یزید کے ماننے والے ہیں، سن 61 ہجری میں یزید کے طرفدار ہیں، سن 61 ہجری میں یزید کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے ہیں، مگر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، بھلے ان کی تعداد بہت کم ہو جائے، بھلے ان کی تعداد بہت کم ہو جائے، بھلے زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہاں وہ بھی یزید کو مانتے ہیں، مگر کبھی نہ کبھی دبے پاؤں کوئی نہ کوئی یزید سے محبت کا دم بھر دے، تو شاید حسین نے بھی کہا ہو کہ دیکھو دیکھو موسیٰ کی وراثت بھی میرے پاس ہے، سلسلہ ہدایت چل رہا ہے، جو موسیٰ سے چلتا ہوا حسین تک آئے گا۔ جس طریقے سے فرعون ڈوبا، فرعون کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والے ڈوبے، ویسے ہی یزید بھی ہلاک ہوا، اور صبح قیامت تک آنے والے یزیدی بھی اسی کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے فرعون ڈوبا تھا اس کے ماننے والے ڈوبے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ منزل ہے، یہ جناب موسیٰ ہے، خدا کی قسم۔ بات کو جلدی جلدی آگے بڑھاؤں، سلسلہ موسیٰ سے ہوتا ہوا آگے بڑھا، اور زمانہ اس در تک آ گیا، اس بی بی کی چوکھٹ تک آ گیا جو بی بی کائنات عالم و آدم کی معصومہ بی بی تھی، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہا، جو معصومہ بی بی ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ دیکھیے، مرد معصوموں کا سلسلہ تو بہت لمبا ہے، 1,24,000 نبی ہیں جو معصوم ہیں، 12 امام ہیں جو معصوم ہیں، مردوں کی تعداد 1,24,012 ہے جو معصوم ہیں، اور بیویوں میں صرف 2 بیویاں معصومہ ہیں، ایک جناب مریم معصومہ، ایک جناب فاطمہ زہرا معصومہ، ایک سلسلہ نبوت کی بیوی اور ایک وہ بیوی جن کا سلسلہ نبوت سے بھی ملتا ہے اور امامت سے بھی ملتا ہے، جناب فاطمہ زہرا معصومہ ہے۔ مگر جب بات مریم اور فاطمہ کی آئی تو رسول کی آواز آئی کہ بے شک مریم سردار ہیں مگر اپنے زمانے کی عورتوں کی، اور میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے بغیر شوہر کے جناب مریم کو اولاد دی، بغیر شوہر کے جناب مریم کو بیٹا دیا۔ اللہ اکبر، کیا منزل ہے! دیکھیے، اللہ نے 2 قانون ہیں، ایک قانون عصمت ہے اور ایک قانون فطرت ہے۔ ایک عصمت کا قانون ہے اور ایک فطرت کا قانون ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ قانون فطرت یہ ہے کہ آگ جلائے گی۔ قانون فطرت یہ ہے کہ اگر آگ جل رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں، کسی کو اس میں ڈال دیا جائے تو وہ جل جائے گا۔ اور قانون عصمت کیا ہے؟ قانون عصمت یہ ہے کہ الہی قانون عصمت کے سلسلے میں نہیں بدلتا۔
یعنی معصوم یا معصومہ، سنیے گا، معصوم یا معصومہ، یہ کسی غیر معصوم کے محکوم نہیں رہ سکتے، ان کا کوئی حاکم غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ زوجہ اور شوہر، میاں اور بیوی، اس میں مرد حاکم ہوتا ہے، عورت محکوم، مرد حاکم۔ بی بی جناب مریم معصومہ بی بی ہیں، اگر مریم کی شادی ہو، مریم کو شوہر ملے اور وہ غیر معصوم ہو، تو ایک معصومہ بی بی غیر معصوم کی حاکمیت میں کیسے آ سکتی ہیں؟ غیر معصوم کی محکوم کیسے رہ سکتی ہے ایک معصومہ بی بی؟ اس کے واسطے ضروری ہے کہ معصوم شوہر بھی ہونا چاہیے، مگر جناب مریم کے زمانے میں کوئی ایسا معصوم نہیں ہے کہ جن کا عقد جناب مریم کے ساتھ ہو سکے، اور بے شک چونکہ معصوم اور معصومہ اللہ بناتا ہے، لہذا اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کون معصوم ہے اور کون معصومہ ہے۔ ہمارے آپ کے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، وہ شادیاں باپ طے کرتے ہیں، مائیں طے کرتی ہیں، گھر و خاندان کے بزرگ مرد و خواتین طے کرتے ہیں، لیکن جہاں پر معصوم اور معصومہ کے عقد کی بات آ جائے تو وہاں پر اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ نے جس کو معصوم بنایا ہو اسی کے ساتھ شادی ہوگی، اسی کے ساتھ معصومہ بیاہی جائیں گی۔ چونکہ جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں ہے ایسا مریم کا کفو، مریم کے برابر کا جس کی شادی مریم کے ساتھ ہو سکے، لہذا قدرت نے قانون عصمت نہیں توڑا، قانون فطرت توڑا۔ فطرت کا قانون ٹوٹا، عصمت کا قانون نہیں ٹوٹا۔ عصمت کا قانون یہ ہے کہ معصومہ بھی کسی غیر معصوم کی حاکمیت میں نہیں آ سکتی۔ قانون فطرت یہ ہے کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ مریم کے واسطے قانون فطرت ٹوٹ رہا ہے، بغیر شوہر کے اللہ نے مریم کو اولاد دی۔ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو مریم کے قوم و قبیلے والوں نے جناب مریم کی عصمت کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ تم تو ایسی نہیں تھیں، تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارا خاندان کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ ادھر مریم خاموش ہیں، مریم چپ ہیں، گہوارے میں پیدا ہوا بچہ لیٹا ہوا ہے، ابھی جس کی ولادت ہوئی ہے وہ جھولے میں لیٹا ہے، کہ ایک مرتبہ مریم منہ سے کچھ نہیں بولتی، مگر جب مریم کی عصمت کی گواہی دینے کی بات آتی ہے تو مریم نے پیدا ہوئے بچے کی جانب اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ لوگ بچے کی جانب مڑے تو بچہ جھولے سے بولا، انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ گہوارے میں عیسیٰ بول رہے ہیں، گہوارے میں عیسیٰ کلام کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ارے کسی کو حیرت نہیں ہوئی کہ پیدا ہوا بچہ بولتا کیسے ہے؟ ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بول کیسے رہا ہے؟ اور صرف بول ہی نہیں رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے جو آج تک فکر انسانی کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھو کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ اب بات کا اعلان بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور کوئی اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہے، نبی بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عیسیٰ نے لکڑی کے جھولے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، کتاب ملنے کا اعلان کیا۔ علی نے پیدا ہونے کے بعد آغوش محمد میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی امام بنایا گیا ہے، اور میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وہ لکڑی کے جھولے میں بولے، عیسیٰ لکڑی کے جھولے میں بولے، علی نور کی آغوش میں بولے، نور کے گہوارے میں بولے۔ جب رسول نے گود میں لیا تو گود میں آتے ہی آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھول کے مسکرائے، مسکرا کے کہا کہ یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوا بچہ کیسے بول سکتا ہے، پیدا ہوا بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے، کہا پڑھو۔ اب جو کہا پڑھو تو بچے نے پڑھنا شروع کیا۔ کیا پڑھا؟ قد افلح المومنون، مومنین نجات پا گئے۔ رسول نے کلیجے سے لگا لیا، پیدا ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا، کہا کیوں نہ نجات پا جائیں جب تمہارا جیسا امیر آ جائے، تمہارا جیسا امیر مل جائے۔ تو چلیے علی کی ولادت کے ساتھ ساتھ محمد نے اعلان کر دیا کہ دیکھو علی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین بھی ہیں۔ جب تمہارا جیسا امیر آ جائے، تمہارا جیسا امیر مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب عیسیٰ ہیں جو گہوارے میں اعلان کر رہے ہیں، اپنی ماں کی عصمت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ بس وقت تمام ہوا اور بات تمام کرو۔ سلسلہ بیان کل انشاءاللہ آگے بڑھے گا، آج بات یہیں پر تمام کہ عیسیٰ گہوارے میں ہیں، ماں کی عصمت، ماں کی پاک دامنی، ماں کی عصمت کی گواہی ہے۔ ماں منہ سے نہیں بولی، ماں خاموش ہے، ماں نے صرف انگلی کا اشارہ کیا ہے جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی جانب۔ ہاں عزیزوں، بے شک مریم ماں ہیں، عیسیٰ بیٹے ہیں۔ بے شک ماں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بہت چاہتی ہے، بہت عزیز رکھتی ہے۔ باپ بھی اپنی اولاد کو چاہتا ہے، باپ بھی اپنی اولاد کو عزیز رکھتا ہے، لیکن ماں کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اور جو ایک زبان میں ہماری لفظ ہے مامتا، مامتا ماں کے واسطے ہے، ماں کی محبت کو مامتا کہا جاتا ہے۔ باپ کی محبت کے واسطے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ مامتا تو ہے، مامتا لفظ بولا جاتا ہے، مامتا کے معنی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، ماں کی محبت، لیکن باپ کی محبت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ عزیزوں، کربلا میں بھی مائیں تھیں، کربلا میں بھی ماؤں کے بچے تھے، مگر ماؤں نے اپنی مامتا کو حسین پر قربان کر دیا۔ ماں نے اپنی مامتا کو حسین پر نچھاور کر دیا۔ آج
7ویں رات آ گئی. دیکھیے بات کہتے میں کس تیزی کے ساتھ دن بڑھ رہے ہیں، تاریخیں بڑھ رہی ہیں. یہ 7ویں رات ہے. ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے اور ذرا کان لگا کے سنیے، آواز التش آ رہی ہے. التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. ہاں ہاں، 7ویں محرم سے حسین کے خیموں میں ایک قطرہ آب بھی نہ تھا. بچوں کی پیاس کی صدائیں گونج رہی تھیں. التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اب آج رات سے مصائب کا انداز بدل جاتا ہے. آج کی رات ہم یتیم حسن کا ماتم کرتے ہیں. آج کی رات ہم اس 13 برس کے یتیم کا ماتم کرتے ہیں جس کے باپ نے چلتے وقت اپنے بیٹے کے بازو پر یہ کہتے ہوئے تعویذ باندھا تھا، میرے لال قاسم جب کوئی مشکل موقع آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. یہ کہہ کے حسن دنیا سے سدھارے. قاسم کو 11 برس میں، یعنی سن 50 ہجری سے سن 61 ہجری تک کوئی ایک لمحے کے لیے ایک ایسا موقع نہیں آیا کہ جب کسی مشکل و پریشانی میں گرفتار ہوئے ہوں اور اپنے باپ کا باندھا ہوا تعویذ کھول کے پڑھا ہو. ہائے کتنا چاہنے والا چچا ہے حسین، ہائے کتنا چاہنے والا چچا ہے حسین، جس نے اپنے بھتیجے کا اتنا خیال رکھا اتنا خیال رکھا اتنا خیال رکھا کہ ایک لمحے کے واسطے بھی قاسم کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ باپ کا باندھا ہوا تعویذ کھول کے پڑھ لیں. مگر جب کربلا کے میدان میں حسین سے اجازت نہ ملی تو قاسم خیمے میں جا کے بیٹھ گئے. سوچنے لگے میرے چچا اجازت نہیں دیتے، کیا کروں، کیسے اپنے چچا پر جان قربان کروں. خیمے میں جاتا ہوں تو ماں خیمے میں نہیں بیٹھنے دیتی، خیمے کے باہر آتا ہوں چچا باہر نہیں ٹھہرنے دیتے. عجب کشمکش کا عالم تھا. خیمے میں گئے، ماں نے کہا جاؤ میرے لال چچا پر جان قربان کرو. خیمے کے باہر آئے تو حسین کہتے ہیں تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو. کہ ایک مرتبہ ایک خالی خیمے میں جا کے قاسم بیٹھ گئے. کچھ سوچنے لگے، کچھ خیال آیا کہ میرے بابا نے چلتے چلتے مجھے اپنے قریب بلایا تھا اور یہ کہتے ہوئے ایک تعویذ باندھ دیا تھا، میرے لال قاسم جب کوئی مشکل موقع آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. قاسم نے وہ تعویذ کھولا، کھول کے دیکھا، پڑھا. باپ کا اجازت نامہ تھا. جلدی سے اس کو لیے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے. اے چچا اپنے بابا کی سفارش لے آیا. حسین نے بیابان میں بھائی کی تحریر کو دیکھا، لکھا ہوا تھا میرے بھیا میں نہ ہوں گا، میرے بدلے میں قاسم کو اجازت دے دیجئے گا، میرے بدلے قاسم آپ پر جان قربان کرے گا. حسین نے جنگل میں بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، قاسم کو گلے سے لگا کے بہت روئے. جب غشت فاقہ ہوا کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ. قاسم کو خدا حافظ کہا. قاسم کا قد اتنا کم تھا کہ خود سے رہوار پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. عباس نے گود میں اٹھایا، قاسم کو سوار کیا. میں کہوں گا آقا عباس آپ نے گھوڑے پر سوار تو کر دیا، اب جب قاسم گھوڑے سے گریں گے تو اتارے گا کون؟ اس وقت کون سہارا دے گا؟ میرا دل کہتا ہے جنت سے دادی آ جائے گی، جنت سے فاطمہ آ گئی ہوں گی. قاسم چلے، حسین کو جھک کے سلام کیا، عباس کو سلام کیا. کہ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اپنے قریب بلایا. قاسم اپنے چچا کے قریب آئے.
رہوار کا رخ موڑا، چچا کے قریب پہنچے تو حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے یتیم بھتیجے کا گریبان کیوں چاک کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس واسطے گریبان چاک کیا ہو کہ جب یتیم پوتا دادا کی خدمت میں جائے تو فریادی بنا ہوا جائے۔ بے نیام تلوار لیے ہوئے میدان میں آئے، ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو واصل النار کیا، اور اس کے بعد جب ارزق شامی خود مقابلے پر آیا تو قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو بھی تہہ تیغ کیا۔ قاسم لڑ رہے تھے، دشمنوں کو بھگا رہے تھے، دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، مگر 13 برس کا پیاسا شہزادہ کہاں تک لڑتا، کہاں تک تلوار چلاتا کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جلدی مدد کو آئیے۔ ادھر سے حسین چلے، عباس و علی اکبر چلے، اب جو قاسم کے سرہانے پہنچے، قاسم دنیا سے سدھار چکے تھے، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، اے میال تیرا چچا آ گیا، مگر تجھ سے بڑا شرمندہ ہے، وقت پر تیری مدد نہ کر سکا۔